اللہ رب العزت نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ہم خالدون۔ مسجد دیکھیں کوئی بھی عبادت گاہیں، کسی بھی مذہب، کسی بھی مسلک، کسی بھی دین سے جڑنے والے لوگوں کی جو عبادت گاہیں ہوتی ہیں، ان سب لوگوں کے نزدیک ان کی عبادت گاہیں بڑی معزز اور بڑی عظمت کی حامل ہوتی ہیں۔ اور مذہب اسلام میں مساجد کی عظمت و اہمیت کتنی ہے کہ آپ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ اس دھرتی پر جو سب سے پہلا گھر آباد ہوا، جو سب سے پہلا گھر بنایا گیا اللہ رب العزت کے حکم سے، وہ خانہ کعبہ ہے، وہ بھی عبادت گاہ۔ بے شک اللہ نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس، سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے مکے میں خانہ کعبہ ہے نا، مسجد۔ اور آپ مسجد کی شرف اور عظمت اہمیت کا اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ دیکھیے شروع سے لے کر آج تک جتنی مسجدیں تعمیر ہوئی اور اکثر و بیشتر آپ دیکھیں گے، اگر پرانی کتابوں مطالعہ کریں گے، آپ ہسٹری کا آپ اپنا جائزہ لیں گے تاریخ اسلام کا، تو یہ ایک ایسا معزز کام ہے یعنی تعمیر مسجد کہ اللہ رب العزت نے اس کام کو انبیاء کرام کے حوالے رکھا۔ حضرت اسماعیل، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے حکم دیا تعمیر خانہ کعبہ کی تعمیر، مسجد کی۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام بیت المقدس یعنی مسجد اقصی کی تعمیر۔ پھر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود مدینہ منورہ جب تشریف لائے تو آپ نے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی، اور پھر جب اس کی عمارت کھڑی ہونے لگی تو آپ اس میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ بھی لیا کرتے تھے، آپ اس کے لیے اینٹیں بھی لے کر کے آیا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ صحابہ کرام نے عرض بھی کیا یا رسول اللہ آپ زحمت نہ فرمائے بلکہ اینٹیں ہم لوگ اٹھانے کے لیے کافی ہیں، لیکن آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس طریقے سے تمہیں اجر و ثواب کی حاجت ہے اسی طریقے سے مجھے بھی اجر و ثواب کی حاجت ہے۔ یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس فعل سے یہ ارشاد فرما دیا گویا کہ مسجد کی تعمیر میں چاہے جس طریقے سے آپ حصہ لیں اس میں بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ بے شک۔ اور دیکھیے قرآن عظیم میں اللہ نے جو ارشاد فرمایا ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ مسجد کی تعمیر کا حصہ فقط مسلمانوں کے قسمت میں، بے شک یہ کام صرف مسلمانوں کے ذمے ہے، مشرکین کافر وغیرہ کے ہاتھوں میں یہ کام نہیں۔ اللہ نے خود ارشاد فرمایا ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، کہ مشرکین کے لیے یہ حق نہیں ہے، یعنی مشرکین کو یہ حق نہیں پہنچتا ہے کہ وہ اللہ کے گھروں کو آباد کرے، یعنی اللہ کی مسجد کو آباد کرے۔ جو اللہ رب العزت کے لیے مسجدیں بنائی گئی اس کو آباد کرے، یہ مشرکین کا کام نہیں، بلکہ اس کے بعد والی آیت میں اللہ نے خود فرمایا کس کا کام ہے، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتی الزکاۃ، کہ مسجد کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ رب العزت پر ایمان رکھتے ہیں، جو قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو نمازیں قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ رب العزت کے سوا وہ کسی سے نہیں ڈرتے ہیں، کسی کا خوف نہیں رکھتے ہیں، اور عن قریب وہی لوگ مہتدین یعنی کامیاب لوگوں میں سے، ہدایت والوں میں سے۔ بے شک۔ تو اللہ رب العزت نے یہ کام سونپا ہے مسلمانوں کو، لہٰذا اگر کوئی مشرک کوئی کافر کہیں مسجد آباد کرے تو حقیقت میں مسجد نہیں ہے، ہرگز وہ مسجد نہیں۔ آپ قرآن عظیم پڑھیں گے تو خود آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے مقدس دور میں منافقوں نے ایک مسجد قائم کی تھی،
اور چاہت بھی کی تھی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس میں تشریف لائیں اور ایک وقت کی نماز پڑھیں، تاکہ لوگوں میں جو ہے یہ شہرت ہو جائے کہ جو ہے یہ مسجد جو ہے لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے اور خیر کے لیے بنائی گئی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جب منافقوں نے وہ مسجد تیار کر دی تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم پر وحی نازل فرمائی، لا تقم فیہ ابدا، کہ اس میں ہمیشہ یعنی کبھی بھی کھڑے مت ہونا۔ اور اللہ رب العزت نے اس مسجد کو مسجد درار کہا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے بعد میں اس مسجد کو جلا دینے اور ڈھا دینے کا حکم دے دیا۔ کیا مطلب؟ کہ اگر منافقوں کی کافروں کی بنائی ہوئی مسجد ہے تو حقیقت میں مسجد نہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ مسجد کی تعمیر میں جیسے آج کے گاؤں میں بہت سارے جو سیاست داں لوگ ہوتے ہیں تو کافروں کو خوش کرنے کے لیے ان سے کچھ پیسے اس کی تعمیر کے لیے لے لیا کرتے ہیں۔ ہرگز یہ ناجائز و حرام ہے، بالکل نہیں لے سکتے مسجد کی تعمیر کے لیے۔ اب اللہ رب العزت نے ہمیں حکم فرمایا کہ مسجد کو آباد کرو۔ مسجد کو آباد کرنے کا صرف یہ مطلب نہیں کہ آپ مسجد بنا دیں، آپ صرف سیمنٹ اور ساری اشیاء لا کر کے وہاں پر جمع کر دیں اور مستری سے کہہ دیں وہ عمارت کھڑی کر دیں، نہیں، بلکہ اس میں صفائی ستھرائی رکھنا وہ بھی آبادی میں شامل ہے نا۔ صفائی ستھرائی یہ نہیں کہ گئے چاہے جس طریقے سے جا رہے ہیں چاہے جس طریقے سے آ رہے ہیں، اور جتنی بھی مقدس چیزیں ہوتی ہیں، جتنی بھی مقدس چیزیں سب باعظمت اور بابرکت ہوتی ہیں اور ان سب کا ادب و احترام کرنا چاہیے۔ اور اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرمایا، وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اللہ رب العزت فرماتا کہ ہم نے تاکید فرمائی حضرت ابراہیم کو اور اسماعیل کو، کس چیز کی تاکید؟ کہ میرے گھر کو وہ صاف اور ستھرا رکھیں، صاف اور ستھرا رکھیں۔ یعنی ہمیں حکم ہے کہ جو مسجدیں ہیں اس میں آپ صفائی اور ستھرائی رکھیں، اس میں کچڑا وغیرہ نہ پھینکیں۔ اور اتنی مقدس جگہ ہے کہ علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ اس کے جو کوڑے نکلتے ہیں جھاڑو لگانے کے بعد اس کو بھی گندی جگہ پر نہ پھینکیں، بلکہ آپ کہیں صاف جگہ پر پھینکیں یا اس کوڑے کو کہیں پر زمین میں دفن۔ یعنی جو مقدس چیزیں ہوتی ہیں، جب کسی چیز کو کسی بڑی چیز سے کسی بڑی بارگاہ سے نسبت ہو جاتی ہے تو اس کی عظمت و وقار میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور مسجد جو ہے وہ اللہ رب العزت کی جانب نسبت ہوتی ہے، اللہ رب العزت کے لیے اس میں بندگی ہوتی ہے، اللہ رب العزت کا ذکر خاص ہوتا ہے۔ اس لیے یہ گھر ایک ایسا گھر ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کا اس قدر عزت و ادب و احترام ہم پر واجب فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک بار جب مدین سے مصر کی جانب آپ اپنی بیوی کے ساتھ، اپنی زوجہ کے ساتھ، اپنی والدہ محترمہ سے ملاقات کی غرض سے نکلے تو راستے میں کوہ طور سے تھوڑا داہنے جانب آپ کی بیوی کو درد ذہ محسوس ہوا اور اس وقت بہت کڑک کی سردی تھی، تو آپ نے تھوڑی دور پر دیکھا کہ ایک آگ جل رہی ہے، تو آپ آگ لینے کے لیے جا رہے تھے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو حکم فرمایا اور آپ کو نبوت کے منصب سے سرفراز فرمایا پروردگار عالم نے، تو اس مقام کا نام ہے مقام طوا۔ تو اللہ رب العزت نے اس وادی کو اس قدر ادب و احترام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے حکم فرمایا، ادب و احترام کا حکم فرمایا، اور اللہ رب العزت نے آیت نازل فرمائی، فَخْلَعْنَ عَلَيْكَ بِالْوَادِ فَخْلَعْنَ عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَا، کہ اے موسیٰ اپنے جوتے کو اتار دو کیونکہ تم ایک پاک مقدس وادی طوا میں آ گئے۔ تو مطلب کیا کہ آپ جو مقدس چیزیں ہیں، جو متبرک جگہیں ہیں، اس کا عزت و احترام ادب و احترام کرو۔ اور آباد کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف آپ اسے مسجد بنا دیں، صرف عمارت بنا دیں، پنکھے لگا دیں، یہ مطلب نہیں ہے،
بلکہ ہر طریقے سے جو امور آتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر نماز پڑھنا بھی داخل ہے، بے شک ہے نا۔ سب سے پہلے مسجد نبوی میں اعلیٰ فرش جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غالباً ڈالے تھے، اور روشنی کا انتظام، بہترین روشنی کا انتظام حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا۔ بے شک تو اس طریقے سے آبادی میں یہ بھی شامل ہے کہ مسجدوں کو آباد کرنے میں یہ بھی شامل ہے کہ آپ اس میں نماز پڑھیں، اور یہ حقیقت میں بڑی قسمت کی بات ہے، نصیب کی بات ہے، ورنہ سب کو توفیق بھی نہیں ملتی۔ بہت لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ارے یار چلو کوئی دقت نہیں، حقیقت میں آپ کو سوچنے کی تو یہ ضرورت ہے کہ اللہ نے آپ کو توفیق ہی نہیں دی، یعنی آپ اس قدر گر چکے ہیں، اس قدر گنہگار ہو چکے ہیں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو توفیق ہی نہیں بخشی کہ آپ اس کی بارگاہ میں جا کر کے اپنے سر کو جھکائیں۔ یہ افسوس کرنا چاہیے۔ ایک گاؤں میں بدھو جی تھے، بدھو جی کی ایک بار جو ہے مسجد میں بکری چلی جاتی ہے، تو گاؤں کے لوگ شکایت کرنے لگتے ہیں کہ بدھو جی آپ کی بکری جو ہے، آپ اپنی بکری باندھ کر رکھیں، آپ کی بکری جو ہے مسجد میں آ جاتی ہے اور گندگی پھیلاتی ہے۔ بدھو جی نے کہا کہ دیکھیے بھائی، وہ جانور ہے، اس کے پاس عقل نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، وہ چلی آئی ہے۔ کیا آپ نے مجھے کبھی مسجد میں دیکھا؟ میں تو کبھی مسجد میں نہیں آیا کیونکہ میرے پاس عقل ہے۔ حقیقت میں وہی بیوقوف تھا۔ تو یہ حال ہو گیا کہ مسجدیں تو ہم بنا لیتے ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو اس میں 2 3 4 فجر میں تو میرے خیال سے علی الاقل لوگ رہتے ہوں گے، امام صاحب کو لے کر زیادہ تر 4 5 لوگ، کبھی کبھی تو سب لوگ سو گئے تو امام صاحب اذان بھی دے دیے اور نماز بھی پڑھ کے چلے۔ تو یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ آبادی کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس میں جائیں اور اللہ رب العزت کی بندگی کریں، اللہ رب العزت کی عبادت کریں، اپنے سر کو پروردگار عالم کی بارگاہ میں جھکائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے تمہیں اسی لیے پیدا فرمایا ہے۔ اللہ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جن و انس کی تخلیق صرف اور صرف عبادت کے لیے فرمائی ہے۔ صرف میں نے تمہیں جن اور انسانوں کو، جنات اور انسانوں کو صرف اور صرف عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، یعنی آپ کے اوپر فرض، اور یہ تو آپ سبھی لوگ جانتے ہو، اتنا تو سنے ہوں گے، اتنا تو ہر کوئی جانتا ہے، ہر مسلمان جانتا ہے کہ ہمارے اوپر نماز فرض ہے۔ نماز فرض ہے تو جانتے ہی ہے، اتنا بھی اگر علم نہیں تو مسلمان کیسے؟ اچھا، نماز فرض ہے تو اسے پڑھنا ضروری ہے نا۔ فرض کا مطلب ہی یہی ہے کہ ضروری ہے ایک دم، ہاں، اس سے چھٹکارا نہیں ہے۔ کل قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں ہی پوچھا جائے۔ ہاں، نماز نہ پڑھنے والوں کی کتنی وعیدیں آئی ہیں، اگر حقیقی طور سے آپ سن لیں گے تو میرے خیال سے کہ کل سے کم از کم فجر تو پڑھیں گے۔ ایک روایت کے مطابق ایسا آتا ہے کہ ایک بے نمازی کے قبر میں ایک ایسا اژدہا مسلط کیا جائے گا کہ وہ اژدہا اگر زمین پر ایک پھونک مار دے تو لوگ پورے کے پورے لوگ ہلاک ہو جائیں۔ وہ اژدہا صرف اور صرف اس بے نمازی پر مسلط رہے۔ تو آپ سوچئے کہ آپ جب سوتے تو ایک مچھڑ کا کاٹنا برداشت نہیں کر پاتے، تو اس اژدہے کو کیسے برداشت کریں؟ اور اگر کبھی مثال کے طور پر کبھی آپ کو توفیق مل بھی گئی ہفتے میں جمعہ تو وہاں جا کر کے گفتگو کرتے ہیں، دنیاوی باتیں کرتے ہیں۔ دیکھیے، اللہ رب العزت کا گھر مسجد یہ دنیاوی باتوں کے لیے نہیں ہے۔ دنیاوی باتوں سے رک جانا اور دوسروں کو روک لینا یہ بھی اسی آبادی میں شامل ہے، مسجد کو آباد کرنے میں شامل ہے۔ لہٰذا اس میں آپ اس طرح نہ رکھ، اور جب بھی نماز پڑھیں تو آپ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھیں، کیونکہ نماز صرف نماز پڑھنے والے کامیاب نہیں ہیں۔
کہ آپ جائیں اور فقط جو ہے پھٹ سے نیت باندھے اور جو بھی آیا اپنا الحمد شریف صرف یاد ہے تو وہی پڑھ کر کے پھٹ سے، ارے کچھ آتا ہی نہیں ہے حضرت تو کیا پڑھیں؟ نہیں، علم سیکھنا تو اس سے پہلے ضروری ہے۔ کامیاب کون لوگ ہیں؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ کامیاب کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع پیدا کرتے ہیں، جو اچھی طریقے سے نماز پڑھتے ہیں، جو اللہ رب العزت کے لیے خالص عبادتیں کرتے ہیں، وہ کامیاب ہیں۔ اور آپ دیکھتے ہوں گے اللہ نے خود ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز جو ہے برائیوں سے روکتی ہے، لیکن بہت سارے لوگوں کو آپ دیکھتے ہوں گے کہ پانچوں وقت مسجد میں رہتے ہیں، اس کے باوجود جیسے مسجد سے نکلے فوراً گالی دینا چالو، فوراً برائی کرنا اسی طریقے سے شروع جس طریقے سے مسجد کے باہر تھے، مسجد کے اندر سے آئے پھر اسی طریقے سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حقیقت میں جس طریقے سے حق تھا نماز کا ادا کرنے کا، اس طریقے سے اس نے نماز کو ادا ہی نہیں کیا۔ اگر آپ اسی طریقے سے نماز کو ادا کریں جس طریقے سے اس کا حق ہے، جس طریقے سے فرائض و واجبات کی ادائیگی کے ساتھ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تب جا کر کے وہ نماز آپ کو برائیوں سے روکے، ورنہ آپ صرف سجدے پر سجدے کرتے رہیں گے اور پھر اس کے بعد آ کر کے وہی کام کریں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کو نماز پنجگانہ ان کے اوقات پر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دیکھیے اللہ رب العزت نے ہمیں بے پناہ عزت و شرف سے، بے پناہ نعمتوں سے نوازا ہے۔ کس چیز کی کمی رکھی ہے خدا پاک نے تمہارے پاس؟ اللہ رب العزت خود ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم میری نعمتیں شمار نہیں کر سکتے۔ یعنی اللہ نے اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہے، اگر ہر انسان اپنے جسم پر صرف غور کرے تو اتنی نعمتیں اسے ملیں گی کہ وہ شمار نہیں کر پائے گا۔ آپ ذرا اس انسان سے پوچھو جس کے پاس آنکھ کی نعمت نہیں ہے، آپ ذرا اس انسان سے پوچھو جس کے پاس پیر جیسی نعمت نہیں ہے، اس انسان سے آپ ملیے جس کے پاس ہاتھ جیسی نعمت نہیں ہے، وہ آپ کو بتائے گا کہ ہاتھ کی کتنی قیمت ہے، آنکھ کی کتنی قیمت ہے، اور سانس لینے کی کتنی قیمت ہے۔ یہ سب اللہ رب العزت کی نعمتیں ہیں، اور ہم اتنے گنہگار ہیں، سیاکار ہیں، بدکار ہیں، اس کے باوجود اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ پروردگار عالم وقت پر ہمیں رزق بھی عطا فرما رہا ہے۔ صبح و شام ہم عزت و احترام کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، اچھی طریقے سے ہم دیکھ بھی رہے ہیں، اچھی طریقے سے ہاتھ کا بھی استعمال کر رہے ہیں، اچھی طریقے سے ہم سانس بھی لے رہے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے۔ گناہوں کے باوجود بھی پروردگار عالم اپنے کرم سے ہمیں نوازتا ہے۔ اس لہٰذا ہم پر بھی ضروری ہے کہ پروردگار عالم نے جس لیے مجھے پیدا فرمایا ہے ہم اس کی بندگی میں لگے۔ اور اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرمایا کہ جب کسی کو کوئی نعمت ملتی ہے اور جب اس نعمت پر ناشکری کرنے لگتا ہے، اس نعمت کی ناقدری کرنے لیتا ہے، تو جس طریقے سے اللہ رب العزت نعمتیں عطا فرماتا ہے اسی طریقے سے نعمتیں چھین بھی لیتا ہے۔ لہٰذا جب آپ کو نعمت ملے تو اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کریں۔ اللہ نے خود ارشاد فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکریہ ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ اگر تمہارے پاس تھوڑی سی دولت آ گئی، اللہ پاک کا شکر ادا کریں کہ پروردگار عالم تیرا شکر و احسان ہے کہ تو نے ہمیں اس دولت سے نوازا ہے۔ پروردگار عالم کا یہ احسان ہے، فضل ہے کہ ہم جو ہے اس کے لیے سجدہ کر رہے ہیں، ہم اس کی مسجدوں میں اس کی مسجد میں اس کے گھر میں جا کر کے اللہ رب العزت کی خالص عبادت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے جتنی نعمتیں ملی ہیں، آپ تمام نعمتوں پر اگر چاہیں ایک بار شکریہ ادا کریں تب بھی آپ شکر ادا نہیں کریں۔ بے شک اللہ نے خود ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو اسے شمار نہیں کر سکتے۔ اور جب اللہ رب العزت نے تمہیں نعمتوں سے نوازا ہے تو تم اس کے مسئول بھی ہو۔ ایسا نہیں کہ اللہ نے آپ کو دے دیا پھر اس کے بعد چاہے جس طریقے سے آپ استعمال کرتے رہے، نہیں، آپ کو اس طریقے سے ملکیت نہیں ہے کہ آپ چاہے جس طریقے سے استعمال کریں۔ آنکھ دے دی اللہ پاک نے تو چاہے جس طریقے سے آپ چاہے جہاں دیکھیں، ہے نا، ہاتھ دے دیا تو چاہے جس طریقے سے آپ ہاتھ سے کمائی کرتے رہیں، حلال ہے تب بھی لے کے آؤ، حرام ہے تب بھی لے کے آؤ، جھوٹ
غیبت ساری چیزیں زبان سے نہیں، بلکہ اللہ نے زبان اس لیے عطا فرمائی کہ اللہ رب العزت کی آپ بڑائی بیان کریں، ہاتھ اس لیے عطا فرمایا اللہ رب العزت نے تاکہ آپ ہاتھ سے جائز کام کریں، حرام کام نہیں، سمجھ گئے؟ لہٰذا اللہ رب العزت نے اگر یہ نعمتیں عطا کی ہے تو آپ اس پر اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کریں اور پروردگار عالم سے ہمیشہ دعائیں کریں کہ پروردگار عالم ہم سب کو نیک راہ پر چلائے۔ زندہ باد، نعرہ تکبیر، تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مولانا مفتی شہنواز مصباحی اظہری صاحب قبلہ، پیر طریقت حضرت علامہ مولانا مفتی شہنواز اظہری صاحب قبلہ، فیضان مانک پور شریف، فیضان اولیاء مانک پور شریف، حضرت علامہ مفتی شہنواز اظہری صاحب قبلہ، حضرت مولانا شفیق خان اظہری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس طریقے سے تم زمین میں رہ کر کے آسمانوں کی جانب جب دیکھتے ہو تو تمہیں ستارے چمکتے اور دمکتے نظر آتے ہیں، اسی طریقے سے آسمانوں پہ جو رہنے والے لوگ ہیں جب زمین کی جانب دیکھتے ہیں تو انہیں مسجدیں چمکتی اور دمکتی نظر آتی ہیں۔ لہٰذا ہمیں مسجد آباد کرنا چاہیے اور آبادی میں صرف عمارت شامل نہیں ہے، لہٰذا آپ عبادت میں اپنے آپ کو مشغول کریں جس کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا ہے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کو نماز کو ان کے اوقات پر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام برائیوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔